یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت، دانائی، علم یہ اہل ایمان کی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ سامان ہے، جہاں کہیں اس کو یہ مل جائے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو کیا کر لے، حاصل کر لے۔ ابھی آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا، میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ہی دیکھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم باقاعدہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہے، ایک پرچی ان کے سامنے ہے، اس کے اندر وہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر۔ اچھا، پھر کسی ویڈیو بنانے والے نے اس کی ایڈیٹنگ کی، اس میں لکھا ہے شیخ الحدیث علامہ فلاں صاحب، اور آگے ان کے سامنے حدیث کی کتاب لیے ہوئے طلبہ بھی بیٹھے ہیں باقاعدہ، اور وہ گردن ہلا رہے ہیں، وہ کٹ پٹ کر کے پورا ویڈیو ایڈ کرا انہوں نے، وہ درس دے رہے ہیں گویا کہ، حالانکہ وہ ان کی کوئی اسپیچ ہے کسی سبھا کی اور کسی پروگرام کی، اس کے اندر اس حدیث کو انہوں نے پڑھا اور کیا کہا کہ علم جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کی، مسلمانوں کی گمشدہ چیز ہے، گویا کہ گم گئی، اب جہاں کہیں وہ مل جائے تو اس کو کیا کر لینا چاہیے، اٹھا لینا چاہیے، اس کو حاصل کر لینا چاہیے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مان کے چلیں ہم میں سے کسی انسان کا موبائل گم جائے اور اچانک سے اس کو وہ موبائل مل جائے تو بتا وہ چھوڑے گا کیا کہ بھائی میرا موبائل تو گم گیا تھا، مجھے اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا، اٹھائے گا، کہے گا بھائی میرا حق ہے، یہ میرا مال ہے، میرا موبائل ہے، میں اس کا حقدار ہوں، اس کو میں کیا کروں گا، حاصل کروں گا۔ اسی طرح سے علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں اہل ایمان کا کیا ہے، حق ہے، یہ اس سے گم ہو گئی ہیں، انسان ان سے دور ہو گیا ہے، جیسے ہی اس کو یہ چیزیں ملیں فوراً ان کو کیا کر لے، اٹھا لے اور ان کو کیا کر لے، حاصل کر لے۔ تو فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایمان والوں کی کیا ہے، گمشدہ شے ہے، گمشدہ چیز ہے، یہ جیسے بھی ہمیں حاصل ہو اس کو ہمیں حاصل کر لینا چاہیے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، جس طرح ملے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی علوم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے جو اسلاف تھے، ان اسلاف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلسفے پر عمل کر کے، جو میں نے ابھی بتلایا کہ علم جو ہے اہل ایمان کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں اس کو ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے، ہمارے اسلاف نے اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی علوم میں بھی ایسی مہارت حاصل کی کہ وہ ان سارے علوم کے موجد بن گئے اور امام بن گئے۔ کیا بن گئے؟ وزیر بن گئے۔ وزیر تعلیم ہوتا ہے نا، جس کو ہم شکشا منتری کہتے ہیں ہماری اپنے زبان کے اندر، وہ بن گئے ان علوم کے۔ اتنے سارے علوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بھائی فلکیات کا اپنا ایک علم ہے، چاند، سورج اور ستارے جو ہوتے ہیں نا، ان سے اندازہ لگاتے ہیں لوگ کہ بھائی سورج کب گہن ہوگا، چاند کب گہن ہوگا، آج ستارے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، آج موسم کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، اس کو موسم فلکیات کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر۔ تو ان علوم کے اندر بھی اہل اسلام نے کیا کی، ترقی حاصل کی، اور اس علم کے گویا کے بانی بنے، اس علم کے ایجاد کرنے والے بنے، اس علم کے امام بنے، گویا کہ لوگوں کو یہ علم سکھلایا۔ علم جراحی، علم جراحی کہتے ہیں نشتر لگانے والا جو فن ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا، جس کو ہم سرجن کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، جو گویا کہ چیر پھاڑ کرنے کا جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اس علم کو کس نے حاصل کیا؟ اہل اسلام نے حاصل کیا۔ سرجری کے علوم کو اہل اسلام نے حاصل کیا۔ علم طب، جس کو ہم میڈیکل لائن کا علم کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتے ہیں، اس کو کس نے حاصل کیا؟ اہل اسلام نے حاصل کیا۔ یونانی دواخانے دیکھے ہوں گے نا آپ نے، یہ کس کی ایجادات ہیں؟ یہ اہل اسلام کی ایجادات ہیں۔ اہل اسلام نے اس میں ایسی ترقی حاصل کی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہندسوں کا علم، ہندسوں کا علم کہتے ہیں کہ نمبروں کے ذریعے کسی چیز کا علم نکال لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نقش دیکھے ہوں گے، نقش، اس کے اوپر تعویذ بنانے والے وہ نمبرات لکھتے ہیں، وہ نمبرات اصل میں کسی آیت کا ترجمہ ہوتے ہیں یا کسی آیت کی طرف کیا کرتے ہیں، اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کا علم ہوتا ہے کہ بھئی الف کا کیا نمبر ہے، با کا کیا نمبر ہے، تا کا کیا نمبر ہے، جس کو ابجد حوض حدی کہا جاتا ہے۔ ان سارے علوم اور فنون کے اندر اہل اسلام نے مہارت حاصل کی۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان کو پہنچی، ان تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ان علومات کے اندر کیا کی، ترقی حاصل کی۔ اور دیکھیں آپ، ساری دنیا کے اندر آپ نے اپنا ڈنکا بجایا اور ساری دنیا نے ان لوگوں کے علوم کا لوہا مانا اور اپنا پیشوا مانا اور اپنا امام مانا، اور ساری دنیا کے اندر ان علوم اور فنون کو پہنچا دیا۔ آج اہل یورپ جن علوم کا سہارا لے کر کے ترقی کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں پیش کر رہے ہیں،
یہ سب ہمارے علوم کا نتیجہ ہے جس کو ہم سے لے کر کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھایا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ان علوم کے اصل مالک کون ہے؟ ہم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری لاپرواہی اور ہماری غفلت ہے. کیا ہے؟ غفلت ہے. کسی شاعر نے اس بات کے متعلق بڑی پیاری بات کہی ہے، حالانکہ اس بات کا تعلق جو ہے نا میراث سے ہے. کس سے؟ میراث سے. کہ جس کو اپنے باپ کا علم نہ ہو وہ باپ کے مال میں وارث کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں کہ فارسی کے لفظ ہیں وہ، کہ جس شخص کو اپنے باپ کا ہی علم نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کا مال بچے گا جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ وارث کیسے بنے گا؟ بھائی وارث بننے کے لیے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کیا تھے؟ میرے والد تھے، میرے باپ تھے. تو ایسے ہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان علوم کے مالک ہم تھے، ان فنون کے مالک ہم تھے، ان علوم کے اندر ہم نے مہارت حاصل کی ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ان علوم کے کیا ہیں؟ ہم حقدار ہیں. ہم نے ان علوم کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. دنیا میں جتنے بھی علوم آج پائے جاتے ہیں نا، سائنس کا علم ہو اور جدید جتنے بھی نئے نئے علوم دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان علوم کے اصل مالک کون رہے ہیں؟ اہل اسلام رہے ہیں اور مسلمان رہے ہیں. آج مسلمانوں نے جب یہ چیز چھوڑ دی تو دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں ذلت اور پستی کا کیا ہے؟ شکار ہے. تو ہمارا رشتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے ہی کائے سے باندھا تھا؟ علم سے باندھا تھا. اور اس لیے باندھا تھا تاکہ ہم ان علوم کے اندر کیا کریں؟ ترقی حاصل کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، دولت بھی کمائیں، عزت بھی کمائیں، ثروت بھی کمائیں. ان ساری چیزوں کے اندر ہم کیا کریں؟ ترقی حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کی دولت اتنی بڑی دولت دی ہے کہ اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایمان کے بعد میں. علم کے بغیر انسان جو ہے نا گونگا بہرا ہے، ادھورا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان جانکار ہوتا ہے، علم کا مطلب جانکاری ہوتا ہے نا، جو انسان جانکار ہوتا ہے اس سے لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ ہماری کیا کر لے گا؟ پکڑ کر لے گا. کوئی بھی انسان پڑھے لکھے انسان کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اگر اتفاق سے اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ یار میری بات کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی. ان کو تو جانکاری ہے، ان کو تو پہلے سے اس بات کا کیا ہے؟ علم. لہٰذا علم ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. اور دیکھو علم کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے کہ بھائی شادی ہونے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ پڑھائی کریں گے. روزگار سے لگنے سے پہلے ہم پڑھائی کریں گے اور علم حاصل کریں گے. اس کے بعد میں ہم علم حاصل نہیں کریں گے. علم حاصل کرنے کی کیا ہو گئی؟ عمر ختم ہو گئی. میرے دوستوں، علم حاصل کرنے کی کوئی خاص مقرر عمر نہیں ہے. کوشش یہ کرے انسان کہ دنیا کے جھمیلوں میں الجھنے سے پہلے، بیوی بچوں والے مسائل میں الجھنے سے پہلے، کاروبار میں الجھنے سے پہلے اور اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں الجھنے سے پہلے ان علوم کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے. لیکن خدا نہ خواستہ اس کو اس وقت موقع میسر نہیں آ پایا تو ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ علوم کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے. اپنا وقت فارغ کرے. دنیا کا کوئی بھی علم، دیکھو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرنا چاہے تو 65 سال کی تقریباً عمر تک، بلکہ میرا خیال ہے 90 سال کی عمر تک وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے علم کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے. کائے کے ذریعے؟ یہ جو ایم پی بورڈ ہوتا ہے یا راجیہ شکشا کیندر کے ذریعے یا اسی طرح سے NIOS، اس کے ذریعے بھی کیا کر سکتا ہے؟ علم حاصل کر سکتا ہے. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. انسان صرف اپنے ذہن میں یہ لے اور یہ بٹھائے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو وہ پھر اپنا وقت فارغ کر کے ان چیزوں کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ ترقی حاصل کر سکتا ہے.